يتخذ ولدا سبحان الله سبحان الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان الله وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں دین کی چند باتیں بیان کرنے اور سننے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے اندر ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے الحمدللہ۔ جن جن ہمارے بزرگوں نے آپ دوستوں کے سامنے اپنے جواہر بارے نثر کی صورت میں یا منظوم کلام کی صورت میں پیش فرمائے، میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے تمام ان احباب کا بیان فرمانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے آمین۔ میں نے 3 باتیں عام دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک بہت بڑی قدآور علمی شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمام نیک اعمال میں سے بہترین عمل ہے 5 وقت کی نماز، اور تمام مہینوں میں سے بہترین مہینہ ہے رمضان المبارک، اور تمام دنوں میں سے بہترین دن ہے جمعۃ المبارک۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر ساری دنیا کے حکماء، ساری دنیا کے علماء اور ساری دنیا کے فقہاء جمع ہو جائیں تو اس سے بہترین فیصلہ کن بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا کہ واقعی تمام نیک اعمال میں سے نماز سب سے بہترین عمل ہے، تمام مہینوں میں سے بہترین مہینہ رمضان المبارک ہے، اور تمام دنوں میں سے بہترین دن جمعۃ المبارک ہے۔ لیکن میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے راہ ندائے دیگر است، ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے اور ہر فقیر کی صدا بھی انوکھی ہوتی ہے۔ جواب 100% درست ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن اپنی اپنی رائے ہوا کرتی ہے، میری رائے اور ہے۔ سامعین نے عرض کیا حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ انسان کے کیے ہوئے تمام نیک اعمال میں سے بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے۔ یہ ایک بات پہلے میں ذرا اس بات کو واضح کرنے لگا ہوں، پھر 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ انسان عمل کرے چھوٹا یا بڑا، انسان عمل کرے سفر میں یا حضر میں، انسان عمل کرے دن میں یا رات میں، تمام انسان کے نیک اعمال میں سے بہترین عمل وہ ہے جس کو مالک کائنات قبول کر لے، اور اگر مالک کائنات انسان کا عمل قبول نہ کرے تو پھر انسان کتنا بڑے سے بڑا عمل کرے وہ عمل بہترین عمل کبھی بھی نہیں کہلائے گا۔ ذرا قرآن پاک کا حوالہ سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 127، سورت کا نام سورت البقرہ، پہلا پارہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار بندہ حج کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں پہنچا، بیت اللہ شریف کا دیدار کیا، طواف کیا، سعی کی، حج کرنے کے بعد واپس آیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کرنے والا ایماندار بندہ ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتا رہا، حقوق العباد کا بھی اس نے خیال رکھا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بندہ جب واپس آتا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہے بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا ثواب، طواف کرنے کا ثواب، اور جو بیت اللہ شریف کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا عمل ہوگا۔ قرآن پاک کے الفاظ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ باپ بیٹا دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا ہمارا کام تھا، یہ محنت قبول کرنا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی چیز تو قبولیت ہے نا، اور تو اس سے قبولیت کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ عقیدہ ہم باپ بیٹے کا ہی ہے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو اللہ صرف تو ہی ہر کسی کی غیبانہ پکارے سننے والا ہے، تمام کے غیبانہ حالات کو جاننے والا بھی تو ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ کریم قبول کر لے۔ اب خیال بات کو کھول رہا ہوں، عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہوا کرتی ہیں، ان تینوں میں سے ایک شرط بھی موجود نہ ہو انسان بڑے سے بڑا عمل کرے اللہ قبول نہیں کیا کرتا۔ پہلی شرط انسان یومین عمل کرے، سب سے پہلے ضروری ہے انسان کا عقیدہ شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی نازل کتاب سورت کا نام سورت التوبہ، یہ میں نے 10واں پارہ کھولا ہوا ہے، اور رب العالمین فرماتے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ آیت نمبر 17 سورۃ التوبہ 10واں پارہ میرے سامنے۔ شرک کرنے والے مسجد تعمیر نہ کریں، شرک کرنے والے اللہ کی مسجد آباد نہ کریں۔ اللہ کریم کیوں فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، شرک کرنے والے اپنے اوپر کفر کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں۔ اگر شرک کرنے والا نے عمل کر لے اللہ فرماتے اولئک حبطت اعمالہم، شرک کرنے والوں کے سارے نیک عمل برباد ہیں۔ قرآن سچا بے شک، چپ کر رہے ہو، قرآن سچا بے شک۔ عمل کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے انسان موحد ہو، مشرک نہ ہو۔
ورنہ شرک کرنے والے بندے کے اللہ کریم کوئی بھی نیک اعمال قبول نہیں کیا کرتا. یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام، رب العالمین کی لارے کتاب. اللہ فرمانے دل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم. یہ آیت نمبر 82 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوہبنا لہ اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام 2، حضرت یعقوب علیہ السلام 3، ونوح علیہ السلام 4، ومن ذریتہ داؤد علیہ السلام 5، سلیمان علیہ السلام 6، ایوب علیہ السلام 7، یوسف علیہ السلام 8، موسیٰ علیہ السلام 9، ہارون علیہ السلام 10، یحییٰ علیہ السلام 11، یحییٰ علیہ السلام 12، عیسیٰ علیہ السلام 13، یاسر علیہ السلام 14، فرمایا اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام 15، الیاس علیہ السلام 16، ویونس علیہ السلام 17، ولوط علیہ السلام 18. اللہ نے 18 نبیوں کا اکٹھا نام لیا اور ساتھ فرما دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سبحان اللہ. آیت نمبر 88. عقیدہ پہلے سن لیں. جتنے بھی اللہ نے انبیاء کرام بھیجے، اللہ کا ہر پیغمبر کبیرہ گناہوں سے بھی پاک، صغیرہ گناہوں سے بھی پاک. اللہ کا ہر پیغمبر بڑے گناہوں سے بھی پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک. عقیدہ ہمارا یہ ہے، گناہ کرنا تو پاک کا معاملہ ہے. اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتا. ہمارے علاقے میں کہتے ہیں آنکھاں دین اونتے سنا والو. ہماری ترقی ہے. کیا مطلب؟ باپ کر رہا ہے بیٹی سے، وہ سنانا بہت کچھ آتا ہے. اللہ کریم نے ذکر تو انبیاء کرام کا کیا، مسئلہ ہمیں سمجھا دیا. 18 انبیاء کرام کا اکٹھا نام لینے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ جن انبیاء کرام کا میں اللہ نے نام لیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر بالفرض ان میرے انبیاء کرام سے شرک ہو جاتا، ان کے بھی سارے نیک عمل برباد ہو جاتے. ہم کس بات کی مولی ہیں؟ 24واں پارہ، سورت کا نام سورت الزمر. یہ میں نے سورت الزمر کھولی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر 64. یہ اللہ کریم فرماتے ہیں قل، اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمنوں کا پیغام آ گیا، ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. صلح تو اچھی چیز ہے، کوئی شرط. دشمنوں نے کہا ایک ہماری چھوٹی سی شرط صلح کی، اسلم بعض آلہتنا، ہمارے کتنے دربار ہیں، آپ ہمارے ساتھ چل کر کسی ایک دربار کو بوسہ دے دیں، آن کی ہماری صلح ہے. میں نے سبق روک دیا. 27واں پارہ، رب العالمین کے قرآن سے پوچھنے لگا ہوں، قرآن پاک مجھے بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے کتنے بڑے بڑے دربار تھے. یہ حوالہ
آیت نمبر 1920. یہ پہلی سطر قریب والے ساتھی دیکھیں، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے 3 بڑے بڑے دربار، بابا لات 1، بابا منات 2، عزا فقیرنی 3. ان کے تو 3 بڑے بڑے دربار تھے. ہزارہ والوں کے کتنے ہیں؟ بے شمار بے شمار بے شمار. میٹھی میٹھی باتیں ہوتے رہی تو آپ بڑا سبحان اللہ کرتے رہے، آپ چپ کر رہے تو قرآن کا حوالہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے 3 بڑے بڑے دربار ہزارہ والوں کے بے شمار. میں نے کہا تھا حضرت عید رکھے، میرا روز کا تجربہ ہے، یہ نہیں ٹھہر سکے گا. بیٹا آواز اونچا کرو، موٹا کرو بھائی، مہربانی فرماؤ. کو بند کرو، آواز تیز کرو. ہمارے ساتھ چل کر آپ کسی ایک دربار کو بوسہ دے دیں، آپ کی ہماری صلح ہے. اب خیال یہ نہیں کہا چادر چڑھائیں، یہ نہیں کہا وہاں جا کر طواف کریں، یہ نہیں کہا وہاں چل کر جانور ذبح کریں. چھوٹا سا مطالبہ ہے اسلم بعض آلہتنا، کسی ایک دربار کو ہمارے ساتھ چل کر بوسہ دے دیں، آپ کی ہماری صلح ہے. تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ پر جواب نہیں دیا تھا کہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کا یہ مقام لے کے جبریل نازل ہو گیا. فرمایا کل غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اللہ کریم کے بغیر مجھے دوسروں کی عبادت کے مشورے دے رہے ہو. ایھا الجاہلون میں چلو. اللہ نے قرآن پاک میں مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ کریم کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دے، اللہ کریم کے بغیر دوسرے کے سجدے کی دعوت دے، دوسرے کی نظر و نیاز اور منت منوتی کی دعوت دے، اللہ کے بغیر دوسرے کی غائبانہ پکار کی دعوت دے، وہ عالم نہیں جاہل ہے. ہمارے جماع کی رفقا بھی بادشاہ ہے. حضرت آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ عالم نہیں، جو دوسروں کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا اللہ کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دینے والا عالم نہیں جاہل ہے. عالم کا اعلان کیا ہوگا؟ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ اور سورت کا نام سورت آل عمران آیت نمبر 18 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. شاہد اللہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم. یہ حوالہ قرآن کا سامنے ہے. اللہ نے بھی یہی گواہی دی ہے میں اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نمبر 2 والملائکہ، اللہ کے سارے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. واولو العلم، جو اہل علم ہوں گے ان کی بھی یہی گواہی ہوگی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دینے والا عالم ہے، غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والا عالم نہیں جاہل ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آیت نمبر 65 سورۃ الزمر 24واں پارہ. آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہی وحی کی جا چکی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے سب کی طرف اللہ نے یہی وحی کی تھی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بالفرض شرک ہو گیا تو آپ کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے، اور عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے انسان کا عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے۔ قربان بھی توحید و سنت ہے نا، ماشاء اللہ۔ اگر توحید والی دولت دل کے اندر نہیں ہے تو انسان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ بڑے حوالے ہیں، میں نے آپ کو اشارہ سنا دیا۔ ذرا اللہ کے قرآن سے یہ بھی پوچھنا جاؤں شرک ہوتا کیا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ تقریر کڑوی ہو گئی نہیں، جاگ رہے ہیں۔ 11واں پارہ سورت کا نام سورت یونس، یہ میں نے آیت نمبر 18 کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عبادت ان کی کر رہے ہیں بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی، ان کے علاوہ بھی بہت جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ کا نام اونچا لینا ہے دوستوں نے، زبان کے تالے کھولو۔ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ چادریں چڑھا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، کوئی پوچھتا یہ کیوں کر رہے؟ بھائی ہم کو خدا سمجھتے ہیں، خدا نہیں مانتے؟ کیوں طواف، کیوں سجدے، کیوں نظر و نیاز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کریم کے ہاں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی بات موڑتا نہیں۔ آج کیا کہا جا رہا ہے؟ مولانا صاحب مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے، داتا صرف اللہ ہے، دینے والا صرف اللہ ہے، مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن جج کو ملنا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے۔ شاہ صاحب مسئلہ آپ کا بالکل درست ہے، لیکن کنویں میں سے پانی نکالنا ہو ڈول اور رسی لگانی پڑتی ہے، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے۔ اللہ قربان جاؤں تیرے انداز پر، وکیل والی مثال، رسی اور ڈور والی مثال، سیڑھی والی مثال، چپڑاسی والی مثال آج پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت قاف۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سبحان اللہ۔ نمبر 16، مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان کو پیدا بھی میں اللہ نے کیا ہے، اور میں اللہ انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہوں، اور میں اللہ انسان کی جانب سے بھی زیادہ کریم ہوں۔ مانتا ہوں کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے،
چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے دور ہوتی ہے، پانی نیچے دور ہوتا ہے، رسی اور ڈول کی ضرورت ہے، چھت اونچی ہے اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اللہ فرمانے والا اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ انسان کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہاں سیڑھی والی یہاں رسی اور ڈول والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جج کے پاس حاضری لینی ہے، وکیل کی ضرورت۔ جج کو کیا پتا کیس کیا ہے، وکیل کرنا پڑتا ہے، تو نے میری طرف سے مستقل کے بات کرنی ہے، جج کو پہلے پتہ نہیں ہے، چپڑاسی کی محنت کرنی پڑتی ہے، افسر کو پہلے پتہ نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ کو انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہوں۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے، آپ کے اور میرے دل میں جو ارادہ اور خیال آ رہا ہے اس کو جاننے والا بھی اللہ، اور جو ارادہ ابھی تک دل میں نہیں آیا اس کو جاننے والا بھی اللہ، اور جو اللہ دل کی نیت اور ارادے جانتا ہو وہاں وکیل والی چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرح کی کشیر سنیے، شاید آپ سمجھ لیں۔ مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک، مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک، نال زبان اقرار کتاب پر دل دی نہیں تصدیق، دور والا نو روز پکارے حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ نے دور، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ نے دور، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دور، دور والا نو روز پکارے دیتے ہی چھوڑ جڑا نزدیک، سب گناہ مٹ جاتے خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ آپ کو سمجھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہا کرتے تھے ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی سفارش موڑتا نہیں، اس لیے جا کر ان کی غیبانہ پکارے کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، مدد منوتی مدد دھیان دے رہے ہیں، اور رب العالمین نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ یہ آیت نمبر 18 میرے سامنے ہے، سورۃ یونس 11واں پارہ۔ اس عقیدے کے ساتھ جانا میری اس کے آگے اس کی اللہ کے آگے اللہ نہیں سنتا نہیں، اس کی بات موڑتا نہیں، اس عقیدے سے جا کر نظر و نیاز دینا، سجدہ طواف کرنا، منت منوتی دینا، بوسے دینا، اسی عقیدے کا نام شرک ہے۔ خیال میری اس گفتگو سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا۔ ہمارے بڑے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے سچے ولی کی چوٹی ہمارے سر کا تاج، اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، اور وہ اللہ کا ولی نا۔ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ شریف پڑھ دیا، جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے جو اس کو ولی نہ مانے ایسے بندے کو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ میں 4 نشانیاں عرضیاں کرتا ہوں، ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو۔
حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بندہ تمہیں ہوا میں اڑتا نظر آئے، پانی پہ چلتا نظر آئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کرام کی عزت برحق، ادب برحق، احترام برحق، مقام برحق، شان برحق، رتبہ برحق، لیکن ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کریم کا حق۔ سبب بتائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات 100% سے سارے حکماء، سارے علماء، سارے فقہاء جمع ہو جائے، اس سے عمدہ جواب بھی کوئی نہیں دے سکتا کہ سارے نیک اعمال میں سے نماز سب سے بہترین عمل ہے، لیکن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے۔ تو عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں، پہلی شرط بندہ مشرک نہ ہو، دوسری شرط عمل قبول تب ہوگا جب دل میں اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کی رضا نہیں ہے، انسان بڑے سے بڑا عمل کرے، رب العالمین کے ہاں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ بے شک سورۃ بنی اسرائیل 15 پارہ، یہ میرے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کھلی ہوئی ہے اور آیت نمبر 19 آخری 27 صفحے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ 3 شرطیں مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھی جو میں کر رہا ہوں۔ انسان عمل کرے، دل میں رضا اللہ کی ہونی چاہیے۔ بے شک بڑی مثالیں ہیں، ایک سنیے۔ حدیث پاک میں آیا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، دنیا کا دربار تو نہیں نا۔ پہلا پارہ سورت کا نام سورت البقرہ، رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ آیت نمبر 48۔ 4 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں بچنے کے۔ نمبر 1، یا تو قیدی ضمانت سے جان چھڑا لیتا ہے۔ نمبر 2، یا کسی نے سفارش کی بڑے نے تو چھوٹے افسر کی کیا مجال ہے، بڑے افسر کی بات نہ مانے، سفارش سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، رشوت دے کر بندہ جان بچا لیتا ہے۔ رشوت، چائے پانی، چپ کر رہے ہو، چائے پانی جی جی۔ نمبر 4، یا قیدی کے وارث اتنے طاقتور ہو جیل کی سلاخیں توڑ کر قیدی کو نکال لے۔ ضمانت 1، سفارش 2، رشوت 3، طاقت 4۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ ڈرو قیامت کے دن سے کوئی بندہ دوسرے کا شامل نہیں بنے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، زبردستی والی کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، رشوت سے بھی کوئی بندہ جان نہیں چھڑا سکے گا۔ نمبر 4، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ کے سامنے طاقت بھی کسی کی نہیں چلے گی کہ دوسرا کسی کی امداد کر لے۔ قیامت کا میدان ہے۔ 8واں پارہ سورت کا نام سورت الاعراف،
یہ میرے سامنے پہلا صفحہ آیت نمبر 8 12 بھی 8 آیت بھی 8 والوزن یومئذ الحق، بے انصافی نہیں ہوگی، انصاف والا ترازو قائم کیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندوں کو پیش کیا جائے گا رب کائنات کے دربار میں۔ بندہ کیا کر کے آیا دنیا میں؟ اب اللہ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو دل کے ارادے بھی جانتا ہے۔ سورۃ الملک 29واں پارہ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت نمبر 13 اونچی آواز میں بات کرو، اسے بھی اللہ جانتا ہے، ایسا آواز میں بولو تو بھی اللہ کو پتا ہے، اونچی اور ایسا آواز کا اللہ کو کیسے پتا نہیں ہوگا؟ رب العالمین تو دل کے ارادے جاننے والی ذات ہے، اللہ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ سننا چاہتا ہے بندے کی زبان سے۔ کیا کیا بندہ؟ اللہ تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، بچے کو راستہ دو، میری توجہ منتشر ہوتی ہے۔ دنیا میں میں نے تیرے راستے میں مال لٹایا، یتیموں کے سر پہ دستے شکر تھا، بیوہ عورتوں کی خدمت کی، غریبوں مسکینوں کا محتاج الاسباب میں سہارا بنا، تیرے راستے میں اللہ میں نے مال لٹایا، میں سخی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اعلان کرے گا تیرے دل کے لیے یہ تھی لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں میں میری شہرت ہو، دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی، کب کی للک او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی لوگوں نے تجھے سخی کہا، لوگوں میں تیری شہرت ہوئی، میں اللہ کریم کے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، فرشتوں اس کو گھسیٹ کے ڈالو جہنم میں۔ تو نے کیا کیا بندہ؟ اللہ میں نے تیرے راستے میں جان قربان کی، میں شہید ہوں، بیوی بیوہ کرائی، بچے یتیم کرائے، تیرے راستے میں میرا خون بہایا گیا، اس وقت میں نے روک دیکھ لیا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ شہید کا حساب کتاب پہلے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا عمل، ہاں اتنی بات، الا الدین، صرف شہید کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ حقوق العباد ہے ایسی چیز، 100 سال کا شرک کرنے والا بندہ سچے سے معافی مانگ لے، اللہ 100 سال کے شرکی اعمال و افعال بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد والا معاملہ اتنا اہم ہے، اگر اپنا خلاف کعبہ پکڑ کر رو رو کر دعائیں مانگے، معافیاں مانگے، استغفار کرے، جتنے تک بندے خود معاف نہ کرے، حقوق العباد اللہ توبہ سے بھی معاف نہیں کرتا۔ ہم نے صرف نماز اور روزے کے اندر سارا دین بند کر رکھا ہے، دوسروں کی زمینوں پر قبضے، مال پر قبضے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ، کیا سوچا ہوا ہے ہم نے؟ ہائے قیامت کا دن بڑا مشکل ہے، شہید کا قرضہ معاف نہیں، باقی سارا حساب کتاب اللہ بخش دیتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے کیا کیا تھا تو نے؟ اللہ نے شہادت تیرے راستے میں حاصل کی، رب العالمین فرمائیں گے تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگ مجھے شہید کہیں، لوگوں میں میری شہرت ہو، اتنا عظیم عمل کرنے والا دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی،
اللہ حکم دے گا کر کی لنکوا کے لوگوں نے تجھے شہید کہا، میں اللہ کے پاس تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، فرشتوں پکڑ کر دھکیل کر ڈالو اس کو جہنم میں۔ تیسرا بندہ تو نے کیا کیا؟ اللہ میں عالم تھا، دین پڑھا، دین پڑھایا، دین سیکھا، دین سکھایا، بڑی میں نے تیرے دین کی خدمت کی، بڑے واز کیے، لوگوں نے مجھے علامہ کہا۔ رب العالمین فرمایا تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگ مجھے عالم کریں، واہ کریں، عزت اور تعظیم سے پیش فلاں پڑھانے میں دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی، فرشتوں کر کی لنک وہاں کا اس کو علامہ صاحب کہا گیا، عالم کہا گیا، بڑا مولوی صاحب کہا گیا، میں اللہ کے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، نصیب کر ڈالو جہنم میں۔ سب سے سخت معاملہ ان تین بندوں کے سامنے کیا جائے گا، حدیث پاک میں آیا ہے۔ دوستو عمل تب قبول ہوتا ہے، حضرت علی نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے۔ پہلی شرط عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے، اور نمبر دو عمل تب قبول ہوگا دل میں رضا اللہ کی ہونی چاہیے۔ تیسری شرط عمل قبول تب ہوگا انسان میں عمل کرے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہونی چاہیے۔ اب سادے الفاظ میں جملہ کرو، میری انگلیوں کو دیکھنا۔ نمبر 1 شرط مقبول عمل کے لیے شرک سے دل صفاؤ، نمبر 2 اللہ کی رضا ہو، نمبر 3 آمنہ کے لال کی راہ ہو۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں جی، آپ نے اصلاح کرنی ہے، کو تکلیف ہو رہی ہے نا، میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اینٹ وغیرہ رکھے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ میری طرف دیکھیے گا، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، میرے پہلے یہ بات کافی ہے۔ کمال ہے، بولنا صرف دین میرا، اس بات کا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ نماز ٹھیک ہے؟ آپ قبرستان میں رہتا ہوں، آپ کے مردے بولتے ہوں گے، ہمارے پنجاب کے مردے نہیں بولتے۔ یہ نماز درست ہے؟ نہیں۔ میں رکوع میں چلا گیا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک، یہ نماز ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے؟ پنجاب میں جا کر کیا کہوں گا، ہزارہ والے درود ابراہیمی کو نہیں مانتے؟ آپ کہیں گے مولوی سے درود ابراہیمی کو ہم مانتے بھی ہیں، پڑھنے کے لیے ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے، لیکن ہم درود ابراہیمی وہاں پڑھیں گے جہاں آمنہ کے نام نے پڑھوایا۔ اپنی طرف سے ہمیں دین بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو کوئی جھگڑے کی بات نہیں، دین تو پیار اور محبت کا نام ہے۔ اگر اذان سے پہلے اور بعد جن کلمات کا رواج ہے آج کل صلاۃ و سلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھوائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دوسرا مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تیسرا مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذان دینے والے اپنے صحابہ کرام سے اذان سے پہلے اور بعد اگر یہ مربع صلاۃ و سلام نہیں پڑھوایا، نہ پڑھنے کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، اگر ہم کریں گے تو یہ اللہ کی رضا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے خلاف ہے۔ دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتایا کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے بتایا کر کے دکھایا کہ وہ کام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے دین اور ثواب سمجھ کر نہیں کیا، ہم کریں گے ثواب نہیں ہوگا گناہ ہوگا۔ عید والا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ اب عید کی نماز نہیں ہوئی تھی، ایک آدمی کو دیکھا عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کر رہا تھا۔ اب نوافل میں کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، تحیات۔ بندے نے سلام پھیرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ حضرت اب عید کی نماز میں وقت باقی ہے، میں جلدی آ گیا، میں نے کہا چلو پارے بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ رکعت نوافل پڑھ لوں، مجھے ثواب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تو نوافل ادا کر رہا ہے تجھے ثواب نہیں ہوگا، گناہ اور عذاب ہوگا۔ بندہ حیران ہے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ گناہ عذاب کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے تجھے ان نوافل پر گناہ اور عذاب ہوگا کہ عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفلی نماز ادا کرنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور عمل قبول تب ہوگا بندے کا دل شرک سے صفا ہو، اللہ کی رضا ہو، مصطفیٰ کی راہ ہو۔ اور مثال سنیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ہاتھ دیکھنا سارے دوست، جب بندہ نماز میں اشارہ کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا شیطان کی کمر میں نیزہ لگ جاتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ابلیس کی کمر میں نیزہ لگتا ہے۔ صحابی نے سنا، نماز ادا کر رہا تھا، جب اتحیات پر نوبت پہنچی تو اشارہ کرنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو انگلیوں کا اشارہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا آپ نے تو انگلیوں کا اشارہ کیوں کیا ہے؟ حضرت آپ نے خود فرمایا انگلی کا اشارہ کرو گے شیطان کی کمر میں نیزہ لگ جائے گا، میں نے تو انگلیوں کا اشارہ کیا ہے تاکہ شیطان کی کمر میں تو نیزے لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی کمر میں اس وقت نیزہ لگے گا جب میں امام الانبیاء کے طریقے کے مطابق اشارہ ایک انگلی کا کرے گا۔ قرآن پاک کے الفاظ سورۃ آل عمران، یہ میرے سامنے تیسرا پارہ آیت نمبر 31، تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ۔ دعویٰ اگر تمہارا یہ ہے ہم اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں تو میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، طریقہ میں آمنہ کے لال کا اختیار کرنا پڑے گا، پھر فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری پیروی کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں محبوب بنا لینا رب العالمین کا کام ہے۔ جس طرح محبوب پر کوئی تعاون تھپا برداشت نہیں کرتا، اللہ تمہیں محبوب بنا کر تمہارے اوپر گناہوں کا داغ بھی باقی نہیں رہنے دے گا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کو معمولی گناہ نہ سمجھنا،
ہمارے زیادہ استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے 2 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کو اللہ توبہ کی توفیق عطا نہیں کرتا. نمبر 1 شرک. جھوٹ سے بندہ توبہ کر لے گا کبھی، ڈاکے سے، چوری سے اور گناہوں سے، اور شرک کرنے والے کو اللہ توبہ کی اس لیے توفیق نہیں دیتا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شرک کرنے والا شرک کو گناہ سمجھتا نہیں، توبہ کیسے کرے. نمبر 2 بدعت کرنے والا، وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا. اللہ ماشاء اللہ، یہ جو 12 ربیع الاول گزری ہے کچھ عرصہ پہلے 6000 کلو گرام وزنی کیک کاٹا گیا ملتان شہر میں پنجاب کے اندر نبی پاک کی سالگرہ کے نام پر. میں 12 ربیع الاول کو راول پنڈی شہر میں تھا، بیان کے لیے جا رہے تھے، کیک کاٹے جا رہے تھے، قرآن میرے ہاتھ میں اور نعرہ لگ رہا تھا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ. یہ اپنا قرآن کا طریقہ ہے. اقبال نے کہا کسے خبر تھی، ہائے کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی تھے کہ پولا بھی. صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے دشمنوں والا ادا کیا جا رہا ہے. قیامت کا میدان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر کا جام بھر بھر میں پیاسے اونٹیوں کو پلا رہا ہوں گا. وقت پہ دے گا تشنا لبوں کو، وقت پہ دے گا تشنا لبوں کو، ساغر کوثر بھی وہی ساقی اسی نے پلانا ہے. وقت پہ دے گا تشنا لبوں کو، ساغر کوثر بھی وہی ساقی جس نے پلایا ہے انہیں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تو کھولو. لبوں کو ساغر کوثر بھی وہی ساقی جس نے پلایا ہے انہیں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تیرو کفن جب باندھ کے نکلے اس کے خوشوں میں کاہرا گھر سے آپ کی فوجیں نکل پڑی. صحابہ کرام تیرو کفن جب باندھ کے نکلے اس کے خوشوں میں کاہرا گھر سے بچھ گئی یورپ میں سب ماتم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جیت گئے اسلام کے غازی، ہر گئی آخر کفر کی بازی. سبحان اللہ. جیت گئے اسلام کے غازی، ہر گئی آخر کفر کی بازی. جھک نہ سکا توحید کا پرچم، جھک نہ سکا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. عرش بری سے فرش زمین تک، فرش زمین سے عرش بری تک خلخلہ برپا ہے یہی پیغام صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے پر پلا رہے ہوں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یسمع بدا ففی روایت لا یسمع بدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میرے پیاسے ہوتی نے ایک آدھے کو سر کا جام پی لیا
50,000 سال کا لمبا دن جنت میں داخل ہونے تک اس میرے امتی کو پیاس دوبارہ نہیں لگے گی. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. تکبیر. اللہ اکبر. میں ناروں کا شوقین نہیں جناب اللہ میرے درد دل پہ ہو کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بندے حوض کوثر کی طرف آنا چاہیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی کو دیکھ کر پانی کی طرف دوڑتا ہے. فرشتے ان کو دھکے دے دے کر روکیں گے اور میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں گا اسے آنے دو نا یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں. آگے سے فرشتے جواب دیں گے حضرت لا تدری ما حدث بعدك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں فرشتے مجھے کہیں گے حضرت آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے آپ کو کیا پتا انہوں نے آپ کے پاس دین میں کون سے نئے نئے کام نکالے تھے یہ بدعتی لوگ ہیں. اچھا میرے دین کے اندر تبدیلیاں کرنے والے ہیں. سوکل لمن غیر بابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا ہٹاؤ ان کو دور بھگاؤ ان کو جنہوں نے میرے پاس دین میں نئے نئے کام نکالے. میں اللہ کا محبوب ان کو کوثر کا جام پلانا ہی نہیں چاہتا. معمولی ہے یہ نہ کہنا نیت ہماری درست ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. حضرت سے گزارش کی میں تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے تلاوت ایسا آواز سے کر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کریم میں تہجد کی نوافل میں اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے. صدیق اکبر نے سلام پھیرا بھائی جان ایسا آواز میں تلاوت کیا کرو. میں صدیق اکبر ایسا آواز سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ آس پاس والوں کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ یہ تو ریاکاری کر رہا ہے معاذ اللہ. اس لیے ایسا تلاوت کرتا ہوں تاکہ دل میں شیطان دکھلاوے کا خطرہ نہ ڈال سکے. قربان جاؤں فاروق اعظم کے انداز پر فرمانے لگے کہ ظلمتنا اتر شیطانا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ اس لیے آہستہ تلاوت کرتے ہیں تاکہ شیطان دل میں دکھلاوے کا خطرہ نہ ڈال سکے. اور میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اس لیے اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ میری تلاوت کی آواز سن کر دل میں دکھلاوے کا خطرہ ڈالنے والا شیطان کریم بھی نہ سکے. نیت صدیق اکبر کی بھی درست نیت فاروق اعظم کی بھی درست کہ دونوں کی تسلی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ تو ہزارے والے بادشاہ ہیں نا. آپ تو نبی پاک کو بلاتے ہیں ربیع الاول میں یہاں پر آپ چپ کر رہے ہو. بینر ربیع الاول میں آیا ہوں ہزارہ میں بینر لگے ہوئے. سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چلانا یا رسول اللہ. میرا عقیدہ میرے اکابرین اور مشائخ کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کے پاس نہیں جانا ہوتا تھا بلکہ قانون یہ ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے گھر پر. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے. میں نے سبق روک دیا. 15 قرآن سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. پہلی آیت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. شریکوں سے پاک سمجھو اللہ کو
مفعول مطلق فعل محذوف کا سبح سبحانہ، شریکوں سے پاک سمجھو اللہ کو جس نے رات کے چند لمحوں میں تنوین برائے قلت، رات کے چند لمحوں میں اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی۔ اللہ مسجد حرام بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک لے گیا، زمین والا سفر اسراء اور زمین سے اوپر والا سفر معراج والا، کتنا لمحوں منظور تھا اللہ لے گیا، اللہ واپس بھی لے آیا۔ اللہ دیر کتنی لگی، فرمایا رات کے چند لمحوں میں اللہ نے یہ لمبا سفر کرا دیا۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کرا سکتا ہے۔ چند لمحے رات کا تھوڑا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفے بناؤ، صحابہ نے صفے بنا، کیوں حضرت جنازہ پڑھنا ہے؟ جنازہ کس کا؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ کا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، صفے تیار کرو۔ صحابہ کرام نے صفے بنائی۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں میں نے درمیان میں سارے پردے ہٹا دیے، نجاشی کی لاش کو اللہ نے سامنے کر دیا۔ اب انصاف کرنا خدا کے لیے، جو اللہ رات کے چند لمحوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا سفر کرا سکتا تھا، وہ اللہ اپنے حبیب کو حبشہ میں لے جا کر نجاشی کا جنازہ بھی پڑھوا سکتا تھا۔ اللہ اپنے محبوب کو حبشے میں نہیں لے گیا، نجاشی کی لاش کو اللہ نے سامنے کیا، اللہ نے قانون سمجھایا، اس لیے نجاشی کی لاش کو سامنے کیا۔ اللہ نے محبوب کو حبشہ میں نہیں لے گیا جنازہ پڑھانے کے لیے، قانون سمجھا دیا۔ ہمیشہ 9 کروڑ غلام چل کے آتے ہیں، آقا اور سردار چل کے نہیں جایا کرتے۔ ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو بلاتا نہیں ہے۔ دونوں حاضر ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت میں ایسا آواز میں تلاوت کروں، بچے کو بٹھاؤ یار مہربانی کروں، ایسا آواز میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ دل میں دکھلاوے کا خطرہ ابلیس نہ ڈال سکے۔ اس لیے تو سے تلاوت کر رہا ہوں، میری آواز تلاوت والی سن کر شیطان کریم نہیں نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں وزیروں سے آپ کی عزوزین عینین وزیرین، نیت تیری بھی سچی ہے، نیت تیری بھی سچی ہے، لیکن تمہاری نیتوں سے کام نہیں بنتا، میری سنت سے کام بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کے اوپر آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھ لیا کرے، فاروق اعظم آپ تھوڑا ایسا آواز میں پڑھ لیا کرے، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ آیت نمبر 110 سورۃ بنی اسرائیل پڑھوا پر میرے سامنے، آواز بہت زیادہ اونچی بھی نہیں کرنی، بہت پست بھی نہیں کرنی، درمیانہ انداز اختیار کرنا ہے۔ اللہ کی رضا ہو لیکن عمل قبول تب ہوگا جب عملہ کے لال کی رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100% حضرت مجھے پاس کی بات درست ہے رضی اللہ، تمام اعمال میں سے بہترین عمل نماز ہے، تمام مہینوں میں سے بہترین مہینہ رمضان شریف کا ہے، تمام دنوں میں سے بہترین دن جمعہ المبارک ہے، لیکن میں حضرت علی کی رائے اور ہے سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے، اور عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں، دل شرک سے صفا ہو، اللہ کی رضا ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ اب حضرت علی کے نزدیک بہترین مہینہ اور بہترین دن کون سا ہے؟ یہ اٹھا ہو گیا سبق۔ ربنا تقبل منا